اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوى لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ان اللہ بے شک اللہ تعالی یدخل داخل کرے گا وہ الذین ان لوگوں کو جو آمنوا ایمان لائے وعملوا الصالحات اور عمل کیے انہوں نے نیک جنات ایسے باغات میں تجری بہ رہی ہیں من تحتہا ان کے نیچے الانہار نہریں والذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یتمتعون فائدہ اٹھا رہے ہیں ویاکلون اور وہ کھا رہے ہیں کما جس طرح تأکل الانعام کھاتے ہیں حیوان والنار اور آگ مسون ٹھکانہ ہے لہم ان کے لیے اور کأین کئی من قریت بستیاں ہیں ہیا وہ اشد شدید تر ہیں قوتاً طاقت کے اعتبار سے من قریتی کا آپ کی اس بستی سے التی اخرجت کا جس بستی سے آپ کو نکالا گیا اہلکنا برباد کر دیا ہم نے ہم ان کو فلا پھر نہیں ناصرہ مددگار لہم ان کا افمن کیا پھر جو کانا ہے علی اوپر بینۃ من ربہ اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر افمن کان علی بینۃ من ربہ کیا پھر جو ہے اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر کا کیسے ہو سکتا ہے برابر من اس کے جو زینا مزین کر دی گیا لہو اس کے لیے سوء عملہ اس کا برا عمل واتبعوا اور پیروی کرتے ہیں وہ اہواءہم
اپنی خواہشات کی. مثل الجنت التی، مثال اس جنت کی جس کا وعیدہ وعدہ کیا گیا المتقون پرہیزگاروں سے. مثل الجنت التی وعد المتقون، مثال اس جنت کی جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے پرہیزگاروں سے. فیہا، اس میں، انہار، نہریں ہیں، من ماء، ایسے پانی کی، غیر آسن، جس میں بدبو نہیں، ورنہ پانی پڑا رہتا ہے بدبو پیدا ہو جاتی ہے. وَأَنْهَارٌ، اور نہریں ہیں، من لبن، دودھ کی، لم یتغیر طعمہ، نہیں بدلتا ہے اس کا ذائقہ. وَأَنْهَارٌ، اور نہریں ہیں، من خمر، ایسے شراب، لذت، لذیذ کی، جو لذیذ ہے، للشاربین، پینے والوں کے لیے. وَأَنْهَارٌ، اور نہریں ہیں، من عسل مصفی، صاف شفاف شہد کی. وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، جنتیوں کے لیے، فیہا، اس میں جنت میں، من کل الثمرات، ہر قسم کے پھل ہیں. وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ، اور بخشش ہے ان کے رب کی طرف سے. کمن، کیسے برابر ہو سکتا ہے وہ، ہوا وہ، خالد، ہمیشہ ہمیش رہنے والا، فی النار، آگ میں. وَسُقُوا، اور پلائے جائیں گے وہ، ماء حمیما، سخت گرم کھولتا ہوا پانی. فقطع، کاٹ دے گا، امعاءہم، ان کی آنتوں کو. اس سے پہلے بتایا تھا کہ دنیا کے اندر وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کے دین کے معاون مددگار ہیں، تو ان کا تو یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کے کام بنائیں گے، ان کو چمکائیں گے. اور میں نے بتایا تھا کہ اس کی زندہ مثال صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کے ادوار ہیں، کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کی معاونت کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تین طبقوں کو دنیا کے اندر ہر اعتبار سے عزت عطا فرمائی، اور انہوں نے دنیا کی امامت اور پیشوائی فرمائی. دوسرا کردار وہ تھا کہ جنہوں نے قرآن حکیم کے نزول کا انکار کیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا، تو قرآن حکیم نے کہا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ، ان کا کوئی مددگار، کوئی کارساز نہیں. اب آخرت کے اعتبار سے دو کردار بیان کر رہے ہیں کہ آخرت میں جو لوگ ایمان اور اعمال صالحہ والے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرے گا، ایسی جنت کے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں. دوسرا کردار ہے وہ لوگ جو دنیا کو سمجھتے ہیں کہ لوٹنے کی جگہ ہے، عیاشی کرنے کی جگہ ہے، صرف جو کچھ کرنا ہے وہ یہیں کر لو، جو کھانا ہے یہیں کھا لو. تو فرمایا یہ وہ ہیں یاکلون کما تاکل الانعام، جو ڈنگروں جانوروں کی طرح کھاتے ہیں، اور جو دنیا ہی کی لذتوں کو سب کچھ سمجھتے ہیں اور حیوانات کی طرح کھاتے ہیں. والنار مثوی لہم، ان کیا ٹھکانہ آگ ہے. ایمان اور اعمال والوں کو کیا ہوگا، ایسی جنت ملے گی جس کے نیچے نہریں بہیں گی. اور جو دنیا کے اندر صرف کھانے پینے کھیل تماشا میں لگے ہوئے ہیں، ان کا کیا ہے، ایسی آگ ہے جو ان کا ٹھکانہ ہے. مکہ کے مشرکین نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ایذائیں دی، تکالیفیں پہنچیں، اور یہاں تک کہ آپ کو مجبور کیا کہ آپ مکہ مکرمہ چھوڑ دیں. تو اللہ رب العالمین نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یہ جو اپنی طاقت پر گھمنڈ کر رہے ہیں، وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً،
بہت ساری بستیاں تھیں، جن بستی والوں کی طاقت ان بستی والوں سے جنہوں نے آپ کو نکالا ہے زیادہ تھی، وہ طاقت میں ان سے زیادہ تھے، وہ صحت مندی میں ان سے زیادہ تھے. تو فرمایا اہلکناہم، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. فلا ناصر لہم، پھر ان کا کوئی مددگار. شرط یہ ہے کہ ہم ایمان اور اعمال صالحہ کے اوپر آ جائیں. موجودہ حالات کے مطابق یہ بڑی اہم آیت ہے. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، اور کئی بستیاں ہیں، ہی اشد قوتاً، وہ طاقت کے اعتبار سے زیادہ تھی، من قریتک التی اخرجت کا، تمہاری اس بستی سے جس سے تمہیں نکالا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو جنہیں آج گھمنڈ ہے کہ ہم رہیں باقی جائیں، فرمایا اہلکناہم، ہم نے ہلاک کر دیا ان طاقتوروں کو. فلا ناصر لہم، پھر ان کا کوئی مددگار. ایک چھوٹی سی بیماری اللہ تعالیٰ نے بھیجی تو بھول گئے تھے سارا کچھ، پھر سلگنے لگے ہیں. افمن کان علی بینۃ من ربہ، فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک طرف وہ شخص کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دلیل کے اوپر کھڑا ہے، جس کے اعمال، جس کا نظریہ، جس کی سوچ اس نظریے کے مطابق ہے جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اس پر نازل کیا ہے. اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جن کو اپنی بدعمالیاں اچھی لگتی ہیں اور وہ خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں. ان کی یہ تمنا ہے کہ بس اقتدار رہے تو ہمارا ہی رہے، اور کوئی اقتدار میں نہ رہے، نام رہے تو ہمارا رہے، جو ہم کہیں وہی مانا جائے. جمہوری ملکوں کے اندر بھی وہ جناب اپنا جو ہے وہ زور دکھاتے ہیں، اپنی فکر قوم پر جو ہے ملک والوں پر مسلط کرتے ہیں، وہ خواہشات نفس کی جو ہے وہ اتباع کرتے ہیں. تو یہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک طرف وہ ہیں جو نظام خداوندی کے پابند ہیں، اور ایک طرف ہیں جو خواہشات نفس کے غلام ہیں. یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اب پھر فرمایا مثل الجنت التي وعد المتقون، وہ جو قرآنی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں ان کو جنت ملے گی. یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے، کو جنت کیسی ہوگی؟ نمبر 1، فیہا انہار من ماء غیر آسن، نہریں بہہ رہی ہوں گی اس جنت کے اندر. اور کیسی نہریں ہوں گی؟ ان کے پانی میں کبھی بدبو پیدا نہیں ہوگی. نمبر 2، آپ کہیں جی ہمارے ہاں بھی نہریں بہتی ہیں بدبو بھی نہیں پیدا ہوتی، تو چلیے آگے بڑھتے ہیں. اگرچہ وہ نہریں ان کا مقابلہ نہیں، مگر پھر وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ، اور دودھ کی نہریں ہوں گی. یہاں تو بڑی مشکل سے آدھا کلو پھر اس کو بچا کر ڈالتے ہیں. وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ، وہاں دودھ کی نہریں ہوں گی، اور یہاں اس کو بچا کر رکھتے ہیں. گرمی آئی جو ہے، تھوڑا وقت گزرا تو اس میں بدبو پیدا ہو جائے گی. فرمایا لم یتغیر طعمہ، اس کا ذائقہ کبھی تبدیل نہیں ہوگا. وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ، اور جو ہے شراب کی نہریں ہوں گی. شراب کی نہریں ہوں گی، چھپا کر یہاں لاتے ہیں، پھر اس کو پی کر عقل ختم، اس کو پی کر عزت پامال، پیسہ برباد، صحت برباد، رسوائی، تعلیم سے معرومی، اور زبان جو ہے وہ بدتمیز ہو جاتی ہے، الٹی سیدھی باتیں کرنے لگتا ہے. اس کو کوئی شعور اور تمیز ہی نہیں رہتی کہ یہ ماں ہے، بیوی ہے، یہ کوئی چھوٹی ہے بڑی ہے. وہ والا شراب نہیں. وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ، ایسی شراب کی نہریں ہوں گی کہ وہ پینے والوں کو خوش کر دے گی. خوش آدمی پاگل پنے میں ہوتا ہے یا عقل میں؟ شراب ایک ایسی چیز ہے اور نشہ ایک ایسی چیز ہے کہ دین کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں. مقصد دین کیا ہے؟ دین کا مقصد کیا ہے؟ کوئی یوں ہی جو ہے آپ پر اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کر رہے. یہ نظام شریعت جو ہے یہ آپ کی عقل کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے.
اسلام جو ہے وہ آپ کی دولت کی حفاظت کرنا چاہتا ہے، اسلام آپ کی صحت کی حفاظت کرنا چاہتا ہے، اسلام آپ کی عزت کی حفاظت کرنا چاہتا ہے، اسلام آپ کے نظریے اور عقیدے کی حفاظت کرنا چاہتا ہے۔ اور نشہ ان ساری چیزوں کا مخالف ہے۔ نشہ کرنے والے کو نشے کے بعد عزت کا پتہ نہیں ہوتا، گندی نالی کے اندر پڑا ہوا ہے، لوگوں کو پاگلوں کی طرح گالیاں بک رہا ہے۔ شراب کا جب عادی ہو جاتا ہے تو جو چیز 100 روپے میں ملتی ہے وہ 5000 میں بھی خریدتا ہے۔ تو نشہ جو ہے آپ کی دولت کا مخالف ہے۔ جس گھر کے اندر، جس نسل کے اندر نشہ آیا، سمجھ لو کہ ان کی بربادی کے دن شروع ہوگی۔ تو نشہ جو ہے وہ آپ کی دولت کا مخالف۔ عقل ہوتی ہے تو آدمی اس عقل کے ذریعے بڑے بڑے کارنامے انجام دیتا ہے۔ نشہ جو ہے وہ عقل کا دشمن۔ لوگ اپنی جان دے دیتے ہیں اپنے مذہب کے لیے، اپنے نظریے کے لیے، اپنے عقیدے کے لیے۔ شرابی کو کوئی لینا دینا نہیں ہوتا کس سے؟ مذہب سے، عقیدے سے، نظریے سے۔ اور شریعت جو ہے وہ ہماری عزتوں کی محافظ ہے۔ اور نشے والا اتنا بے غیرت ہوتا ہے کہ میں آپ کو اس کی کیا کیا، بہت سارے نشے والے ایک گھر کے اندر جمع ہوئے نشے والے، اور بعض چلاک لوگ جو ہیں جو صاحب خانہ ہے اس کو نشے کے اندر مبتلا کر کے اسی کے گھر کے اندر بدکاری کرتے ہیں، اس کی ماں سے، اس کی بہن سے، اس کی بیوی سے، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کچھ۔ تو نشہ ایسی بری چیز ہے۔ تو جو لوگ اس گندے نشے سے بچیں گے ان کو قیامت کے دن ایسی شراب کی نہریں ملیں گی کہ وہ ان کو خوش کر دیں گی، اور وہ ان ساری نقصانات دینے سے پاک صاف ہوگی، بلکہ لذت جو ہے وہ دے گی ان کو۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، اور جنتیوں کے لیے شہد، صاف ستھرے شہد کی جو ہے وہ نہریں ہوں گی۔ وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور ہر قسم کے پھل تازہ آپ کو جنت کے اندر ملیں گے۔ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ، اور ان کے رب کی طرف سے ان کی بخشش کر دی جائے گی۔ اب ایک طرف جو لوگ تقوی والے ہیں، پرہیزگاری والے، ان کے لیے یہ ہے کمن، کیسے برابر ہو سکتا ہے وہ شخص کہ ہوا خالد فی النار، جس کو ہمیشہ آگ میں رہنا ہے۔ کافر کو، اللہ کے نافرمان کو ہمیشہ آگ میں رہنا ہے۔ اور وہاں کیا ہوگا؟ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا، اس کو کھلتا ہوا گرم پانی پلایا جائے گا۔ جب وہ آگ کی تپش سے پانی کرے گا تو اس کو ایسا گندا پانی دیا جائے گا۔ بلکہ حمیم کی تفسیر میں بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ جہنمیوں کے جو جگہ پک جائیں گی اس سے جو پیپ نکلے گی زخموں سے، وہ پیپ پینے کے لیے ان کو دی جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالی جمیع مومنین جمیع مومنات کی حفاظت فرمائے۔ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا، کھولتا ہوا پانی، جہنمیوں کے زخموں کی پیپ ان کو پلائی جائے گی۔ فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، اور جو پلائی جائے گی تو جدھر سے گزرتے جائے گی انتڑیوں کو کاٹتی چلی جائے گی۔ تو ایک وہ ہیں جو دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، شراب طہور کی نہریں اور دودھ کی نہریں، پانی کی نہریں ان کو ملیں گی۔ وہ کیسے ان لوگوں کے برابر ہو سکتے ہیں جو ہمیشہ جہنم میں پڑے رہیں گے اور کھولتا ہوا گرم ایسا پانی جو ان کی آنتڑیوں کو کاٹ ڈالے ان کو دیا جائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی شان رحمت سے جنت نصیب فرمائے۔